یہ جو الگ کردہ اسٹینڈ ہے یہ DNA کی نئی اسٹینڈ بنانے میں ایک ٹیمپلیٹ فراہم کرتا ہے. The separate stand each provide a template for creation of a new strand of DNA اس فرسٹ اسٹیپ میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا پہلا اسٹیپ DNA کا ریپلیکیشن میں DNA کے دو ڈبل اسٹینڈ اس کو سنگل اسٹینڈ میں کنورٹ کرنا ہے. یہ انزپنگ کس انزائم کے تھرو ہوتا ہے؟ یہ ایک ہیلیکیز انزائم کے تھرو ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں ایک ریپلیکیشن فارک بنتا ہے. یہ جو سپریٹ DNA کا اسٹینڈ ہے یہ ایک دوسرے کے لیے ٹیمپلیٹ پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ اس سے ایک نیا اسٹینڈ آف DNA بن جاتا ہے. ایک دفعہ جب یہ اسٹینڈ آف DNA سپریٹ ہوگا تو ایک اندر انزائم جس کا نام ہے پرائمیز DNA کا ریپلیکیشن پروسیس یہ بیسیکلی کون سی انزائم سٹارٹ کر لیتی ہے؟ یہ اس انزائم کا نام ہے DNA پرائمیز یا پرائمیز انزائم. یہ ایک چھوٹا سا RNA ٹکڑا بناتا ہے. یہ ٹکڑا اس عمل کو انیشیٹ کر لیتا ہے. یہ نئی DNA اسٹینڈ کی تعمیر کے لیے ایک بیسک پوائنٹ پرووائڈ کر لیتا ہے پرائمر. یہ انزائم اس کے ساتھ اٹیچ ہو کر یہ ایک RNA کا ایک چھوٹا سا اسٹینڈ بناتا ہے. جب یہ پرائمر اس کے ساتھ بنے گا تو اس کے بعد ایک انزائم پالیمریز DNA پالیمریز اس پرائمر کے ساتھ اٹیچ ہو کر ایک نئی DNA کا اسٹینڈ بنائے گا. DNA پالیمریز اس کے ساتھ اٹیچ ہو کر ایک نیا اسٹینڈ آف DNA بنائے گا. اس میں یہ والی DNA پالیمریز کا فنکشن یہ DNA کا بیسس ہے نیوکلس میں. اس کو 1 by 1 ایڈ کر لیتا ہے فرام 5 پرائم ٹو 3 پرائم ڈائریکشن. اس اسٹینڈ کو ہم لیڈنگ اسٹینڈ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک کنٹینیوسلی ویت کی طرف جاتا ہے. اس میں کوئی جنگ یا کوئی اس طرح فریگمنٹ نہیں ہوتا ہے. یہ ایک کنٹینیوسلی سمت کی طرف جاتا ہے فرام 5 پرائم ٹو 3 پرائم ڈائریکشن کی طرف. ایک سیکنڈ
स्ट्रैंड उसको हम लेगिंग स्ट्रैंड the enzyme primase start the process by making a small piece of RNA called a primer, marking the starting point for the construction of the new strand. DNA polymerase bind to the primer and make the new strand. Adding DNA bases one by one in the 5' to 3' direction. मतलब ये है कि ये डीएनए के स्ट्रैंड है, इसमें एक प्राइमरेज एंजाइम इधर पे अटैच होकर इस अमल को इनिशिएट कर लेता है। इस एंजाइम को हम, ये प्राइमेज एंजाइम है, जो आरएनए का एक छोटा टुकड़ा बनाता है। इसको हम प्राइमर कहा जाता है। ये डीएनए ये नई डीएनए की स्ट्रैंड बनाने के लिए एक मेन पॉइंट है। इस डीएनए में एक डीएनए पॉलीमरेज इस प्राइमर के साथ जोड़ता है और नई डीएनए का जंजीर बनाएगा। फ्रॉम 5' to 3' डायरेक्शन की तरफ। डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ एक सेमत में डीएनए की बेसिस को ऐड कर लेता है फ्रॉम 5 डायरेक्शन टू 3 डायरेक्शन की तरफ। ये एक न्यू स्ट्रैंड का डीएनए उसको हम लीडिंग स्ट्रैंड भी
کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک کنٹینیوسلی طریقے سے بنائی جاتی ہے۔ یہ ڈی این اے پالیمریز انزائم، یہ جو بیسس ہے یہ ایک سمت کی طرف اس سائڈ پہ ایک ایک کر کے ایڈ کر لیتا ہے۔ سیکنڈ اسٹرینڈ 5' to 3'، اس کو ہم لیگنگ اسٹرینڈ اس کو ہم لیگنگ اسٹرینڈ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈسکنٹینیو طریقے سے بنائے جا سکتے ہیں کیونکہ یہ مختلف سمت کی طرف چلتی ہے۔ مطلب ہے فرام 5' to 3' ڈائریکشن کی طرف جاتا ہے، اسی وجہ سے یہ ڈسکنٹینیو طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ اس میں یہ ڈی این اے پالیمریز انزائم اس اسٹرینڈ کو اوکازاکی فریگمنٹ کی فارم میں ایک اسمال اسٹرینڈ بناتا ہے۔ ہر اسٹرینڈ کو آر این اے پرائمیز سے شروع کیا جاتا ہے۔ اس میں پالیمریز پھر سے 5 to 3 سمت میں ڈی این اے بیسس کے ایک چھوٹی سی اسٹرینڈ بناتا ہے۔ ون نیو اسٹرینڈ دی leading strain is made continuously. The other strand lagging strand is made in a short jump called Okazaki fragment. Each strand started with an RNA primer. The DNA polymerase add DNA bases and DNA ligase seal the fragment together. ایک بار جب
نئی ڈی این اے بن جاتی ہے تو ایکزونیوکلیز انزائم یہ دونوں سٹرینڈ سے آر این اے پرائمر کو ہٹا دیتا ہے. اس کے بعد ایک اور ڈی این اے پالیمریز انزائم پھر ان ڈی این اے کے ساتھ جو گیپ ہے اس کو بھرتا ہے. آخر میں جب ڈی این اے لائگیز انزائم ڈی این اے کے جو دونوں سٹرینڈ ہے اس کو سیل کر لیتا ہے. اس پروسیس کو ہم ٹرمینیشن سٹیپ بھی کہا جاتا ہے. ایک بار جب نئی ڈی این اے بن جاتی ہے تو ایکزونیوکلیز انزائم اس دونوں دونوں سٹرینڈ سے آر این اے کا پرائمر یہ آر این اے کا پرائمر ہے اس کو ہٹا دیتا ہے. آر این اے پرائمر کون سی انزائم اس کے لیے رسپانسیبل ہے؟ ڈی ایکزو نیوکلیز انزائم اس کے لیے رسپانسیبل ہے. یہ ایکزونیوکلیز یہ پرائمر جب ہٹائیں گا تو اس میں جو گیپ آئیں گا اس گیپ کے لیے ایک اندر ڈی این اے پالیمریز آ کے اس فیل گیپ کو دوبارہ فیل کر لیتا ہے اس ڈی این اے بیسس سے. اس طرح یہ پرائمر یہ اس سے ہٹائے گا کے جگہ میں ایک نیو بیسز ایڈ کر لیتا ہے. اس طرح یہ دو ڈی این اے بن جاتی ہے فرام سنگل سٹرینڈ سے. اس کو ہم سیمی کنزرویٹو ماڈل بھی کہتے ہیں کیونکہ ہر ڈی این اے مالیکول ایک اولڈ سٹرینڈ اور ایک نئی سٹرینڈ سے بنا ہوتا ہے.